آج ہم سورہ التین کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ التین، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا باصلاحیت پیدا کیا ہے، اور اس کے جسم کی ظاہری بناوٹ اور سجاوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اگر یہ خداداد صلاحیتوں سے فطرتی تقاضوں کے مطابق یہ فائدہ اٹھائے تو انسان سے افضل کوئی بھی نہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کو پس پش ڈال دے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ صرف دو چیزیں ہیں جو انسان کو پستی سے، ذلت سے بچاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ انجیر کی قسم، اس سے مراد یہ پھل نہیں بلکہ ایک تاریخی جگہ ہے جس کو التین کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ پہاڑ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ پھل کثرت سے پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد جو جودی پہاڑ ہے نا، جودی پہاڑ، اس کا علاقہ، کیونکہ اس کے ساتھ انسانیت کی تاریخ وابستہ ہے۔ آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر طوفان نوح، وہ بھی اس علاقے میں آیا، اور پھر یہ شخصیات جن کا تعلق جو نا وہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ زیتون، زیتون سے مراد بیت المقدس، کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین جو زیتون ہوتا ہے نا وہ فلسطین، بیت المقدس میں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اور طور سینین، اور طور سینا سے مراد یعنی وہ وادی ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر، جس کو پہلے خوف والا شہر کہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا، جس کا ذکر سورہ قریش میں آتا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس شہر کے ساتھ تعلق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مکہ شہر میں۔ اللہ نے یہ چار قسمیں کھائی ہیں، کس بات پہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین تقویم میں، بہترین بناوٹ اور سجاوٹ میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی شاہکار بنایا ہی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات سے اعلیٰ افضل بناتی ہیں، اور یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے، ایک قوت ارادہ اور ایک قوت اختیار، ول پاور اور اتھارٹی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کہ کیسے انسان پلاننگ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اپنے
سوچ کو عملی جامے پہناتا ہے، ترقی کی راہیں اب کہاں تک انسان پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کو استعداد دی ہے، کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی خداداد صلاحیتیں انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے دیکھو 4 گز میں وہاں پہ کتنی بڑی شخصیات۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا، سب سے بہترین پیدا کیا ہے، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اور جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر دین رکھا ہے، مذہب رکھا ہے، دین اسلام رکھا ہے، دین فطرت رکھا ہے، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا تو پھر کیا ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی بلند و بالا ذاتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن یہ زمین سے لگنا چاہتے ہیں۔ ہم انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین سے چمڑنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کے اندر جو چیزیں رکھی نا، صلاحیتیں رکھی ہیں، ایمان کی بدولت دنیا کے بہترین انسان اللہ کے پیغمبر تھے، جو ان کی راہ پر چلے گا ان کو بلندیاں ملیں گی۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا اسفل سافلین، نچلوں سے بھی نچلا۔ انسانیت اخلاقیات سے جب گر جاتا ہے تو پھر جانور بھی اس سے افضل ٹھہرتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے انسان کیا کیا گناہ کرتا ہے، انسانیت شرما جاتی ہے، انسانیت شرما جاتی ہے۔ اتنی اخلاقی گراوٹ انسان میں آ جائے کہ یہ حجر و شجر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا اعلیٰ اور عرفہ ذات کو چھوڑ کر جانور بھی جو نا، ان کے اندر بھی ایک بھی مشرک نہیں ہے، ہر ایک جانور جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان ہے ان جانوروں کی پوجا کرتا ہے، ان جانوروں کی پوجا کرتا ہے، روحوں کی پوجا کرتا ہے، حجر و شجر کی پوجا کرتا ہے، جانوروں کی شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے۔ اتنا گر گیا۔ اللہ اکبر۔ جو فطرت سے فائدہ نہ اٹھائے، انبیاء کی رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسفل سافل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 2 چیزیں ہیں جو انسان کو پھر دوبارہ زندہ کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ دنیا بنائی ہے نا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی رکھ دی ہے، اتنی روزی رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری انسان کو بھی محروم نہیں کریں گے، اس کے لیے بھی اس کے اندر جنت زندگی گزارنے کی۔ تو اللہ نے آخرت کتنی بڑی بنائی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہوں گی وہ کم ہو جائیں گی؟ نہیں۔ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، آخرت کا دنیا کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوگی۔ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلان فرما دیں گے، اے میرے بندو، تمہارے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ان لکم ان تنعموا ولن تحرموا ابدا، اتنی نعمتیں ملیں گی کبھی تمہیں محرومی کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں محروم کر دیں گے۔